اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ دعا ایک مومن کا بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ یہ مومن کا انتہائی مضبوط دفاع ہے۔ دعا ان التجاؤں کا نام ہے جن التجاؤں میں ایک انسان خلوت میں بیٹھ کر اپنے دکھ، اپنے مصائب، اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنی بدحالیاں اپنے خالق کو سناتا ہے اور خالق سے ان کے حل کا یقین کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اللہ رب العزت کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ راتوں کو اٹھ کر لمبا لمبا قیام، امت کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ اور اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ جن میں سختی برداشت کرنی پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی اپنے خالق حقیقی کو پکارتے۔ مثلا بارش نہ ہوتی، نماز استسقاء کے لیے باہر کھلے میدان میں چلے جاتے اور اللہ کے سامنے خوب گریہ زاری کرتے اور مانگنے کے، سوال کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں ان کو خوب ملحوظ رکھتے۔ متبذلاً متواضعاً، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انتہائی تواضع کی حالت میں، انتہائی عاجزی کی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر کسوف کا مسئلہ بن جاتا، سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکارتے کہ اللہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ تیری یہ مخلوق بے نور ہو گئی ہے، چاند بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جا کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عمر مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کرو، مجھے دعاؤں میں مت بھولا کرو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس قیمتی زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی بجائے اللہ سے مانگنا چھوڑ چکے ہیں۔ دعا نہ کرنا یہ تکبر اور کبر کی علامت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اتنے مستغنی ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، مسجد میں نہیں جاتے، وقت نہیں ملتا اللہ کے ساتھ پرسنل ملاقات کا، اپنی حاجات پیش کرنے کا، مانگنے کا۔ لوگوں سے مانگتے پھریں گے، ذلیل ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ جس نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے ہم اس سے نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے۔ دعا بڑے بڑے مصائب کو ٹال دیتی ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کا مداوع ہے یہ دعا۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان 3 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا جو ایک غار میں پھنس چکے تھے۔ اتنا بھاری برکم پتھر غار کے دہانے پہ آ گرا، منہ بند ہو گیا، اب تینوں اندر اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تجویز ذہن میں آئی کہ اگر کوئی اپنی اپنی نیکی یاد ہے تو اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے۔ تو ان تنہائیوں میں، ان تاریکیوں میں، اس مصیبت میں، اس پتھر کو ہٹانے کے لیے تینوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل یاد کیا اور اس کی وساطت سے اللہ سے دعا کی۔ ادھر تینوں کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ پکارنے والا جب تک مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں اس کی التجاؤں کو سنتا ہوں، اس کی فریادوں کو سنتا ہوں، اس کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ یہیں پہ بس نہیں، تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو کافی طویل جنگ ہو گئی۔ تو خیر جیسے بھی حالات پیدا ہوئے، انہوں نے ایک دن سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ تم اللہ سے دعا کرو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے
کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہری حلیہ کو درست نہیں ہوتا، پرانے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر کو قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کے ذمہ قسم ڈالیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے نصیب میں فتح لکھ دے۔ تو آئے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہاتھ اٹھائے، اللہ میں تجھ پر قسم ڈالتا ہوں کہ تو ہمارے نصیب میں فتح لکھ دے کہ آج مغرب کی نماز ہم کسریٰ کے دربار میں جا کر ادا کریں۔ تو وہی ہوا، انہوں نے دعا کی تو مسلمانوں نے نماز مغرب جا کر کسریٰ کے دربار میں ادا کی۔ صرف ہمارے ہاتھ اٹھانے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری التجاؤں میں سوز نہیں، ہماری آواز میں درد نہیں، ہمیں مانگنے کی تڑپ نہیں، ہمارے اندر وہ امنگیں نہیں کہ جن امنگوں کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ کبھی اپنی جولی کو مسائل سے بھر کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے جا کر کے دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے خالی دامن کو کیسے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کو اپنا شعار اور وتیرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔